أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. المکی والمدنی. ہم اصول تفسیر کی اس بحث کا آغاز کر رہے ہیں کہ قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں کچھ مکی ہیں اور کچھ مدنی ہیں. مکی اور مدنی صورتوں سے کیا مراد ہے اور ان صورتوں کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں. نزل القرآن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مفرقا فی خلال 23 سنہ. قرآن کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر 23 سال کے مختلف عرصے میں نازل ہوا. قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بمکہ. یہ 23 سالوں میں اکثر حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی 13 سال مکہ میں گزارے. اللہ کا فرمان ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. سورہ اسراء آیت نمبر 106. ہم نے قرآن کو الگ الگ اتارا تاکہ آپ لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر اس کی تلاوت کریں، اور میں نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے. وَلِذَلِكَ قَسَّمَ الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ الْقُرْآنَ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ. اسی وجہ سے علماء نے قرآن کریم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، مکی و مدنی. ایک حصہ مکی ہے اور دوسرا مدنی ہے. فالمکی ما نزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ہجرت الی المدینہ. مکی کہتے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی مدینہ کی طرف ہجرت سے پہلے، یعنی ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں اس کو مکی صورتیں کہتے ہیں. اور مدنی ما نزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ہجرت الی المدینہ، جو صورتیں نبی علیہ السلام پر ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، اب مدینہ چلے گئے ہجرت کر کے، اس کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ہیں اس کو مدنی کہتے ہیں. وعلی ھذا فقولہ تعالی. اس تقسیم اور اس اصول کی بنیاد پر اللہ کا یہ جو فرمان ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت جو سورہ مائدہ کی ہے آیت نمبر 3، من القسم المدنی، یہ مدنی قسم میں سے ہے. وَإِن كَانَتْ قد نزلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع بعرفہ. اگرچہ یہ آیت نازل ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں میدان عرفہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہے، حجۃ الوداع ہے، میدان عرفہ ہے، جمعے کا دن ہے، یہ آیت آپ پر نازل ہوئی، لیکن ہے مدنی. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے. یہاں پر تقسیم میں یہ بات نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکہ میں ہیں تو جو سورت اترے گی وہ مکی. اگر آپ مکہ کے باہر کسی جگہ پر ہیں، آپ مدینہ میں ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جو اترے گی آیت اترے گی یا سورت اترے گی اس کو مدنی کہیں گے. یہ نہیں، بلکہ اس کا تعلق ہجرت سے ہے. ہجرت سے پہلے جہاں پر بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت یا سورت اترے گی اس کو ہم مکی کہیں گے. ہجرت کے بعد آیت اترے یا سورت اترے اس کو ہم مدنی آیت یا سورت کہتے ہیں. صحیح بخاری کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد عرفنا ذلک اليوم، ہم اس دن کو جانتے ہیں، والمکان، اور اس جگہ کو بھی جانتے ہیں، الذی نزلت فیہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری تھی. جس دن یا جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری تھی اس دن کو بھی ہم جانتے ہیں اور اس مکان کو بھی ہم جانتے ہیں. نزلت وهو قائم بعرفہ یوم جمعہ، یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تھی، آپ میدان عرفہ میں کھڑے تھے اور جمعے کا دن تھا. یہ تو تقسیم تھی مکی اور مدنی. ہجرت سے پہلے مکی ہے اور ہجرت کے بعد مدنی ہے. وَيَتَمَيَّزُ الْقِسْمُ الْمَكِّي عَنِ الْمَدَنِ مِنْ حَيْثُ الْأُسْلُوبِ وَالْمَوْضُوعِ. اب مکی اور مدنی صورتوں کو پہچاننے کا ایک طریقہ کار بتایا جا رہا ہے. وہ پہچان 2 طریقے سے ہو سکتی ہے، اسلوب انداز کلام سے بھی اور موضوع کے اعتبار سے بھی. اگر کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ مکی ہے اور یہ مدنی ہے تو آپ اسلوب کو دیکھ کر، انداز کلام کو دیکھ کر اور موضوع کو دیکھ کر یہ پہچان جائیں گے کہ یہ مکی ہے یا یہ مدنی ہے. سب سے پہلے
من حیث الاسلوب، اسلوب کے اعتبار سے، فہو، اور وہ یہ ہے، الغالب فی المکی قوت الاسلوب و شدت الخطاب، اکثر مکی صورتوں میں اسلوب بڑا مضبوط ہوتا ہے اور خطاب بڑا شدت کے ساتھ ہوتا ہے، لأن غالب المخاطبین، اس لیے کہ اکثر مخاطب مکہ میں معرضون مستکبرون، اعراض کرنے والے اور متکبر تھے، ولا یلیق بہم الا ذلک، اور ان کو یہی لائق تھا کہ جب وہ منکر ہیں، معرض ہیں، متکبر ہیں، تو ان کو جو کلام ہے اسلوب بڑا مضبوط ہو اور تاکیدات کے ساتھ اور شدت کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ اقرأ سورتي المدثر والقمر، دو صورتوں کو اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور وہ دو اہم صورتیں سورہ مدثر اور سورہ قمر ہیں، جس میں اسلوب بڑا مضبوط اور بڑا سخت خطاب ہے۔ اما المدنی فالغالب فی اسلوب اللین وسہولت الخطاب، مدنی صورتوں میں اکثر اسلوب بڑا نرم ہے اور خطاب کے اندر بڑی آسانی ہے، بڑی نرمی ہے، بڑا سہل خطاب ہے۔ لأن غالب المخاطبین مقبلون منقادون، اکثر مخاطب مطیع، فرما بردار، اطاعت گزار ہیں، لہذا جو مطیع اور فرما بردار ہو، اطاعت گزار ہو، اس کے سامنے کلام کو سخت کرنے کی، دلائل دینے کی، اسلوب کو ٹھوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نرم سہل انداز سے کلام اور خطاب، یہی مقصود ہوتا ہے۔ اقرأ سورۃ المائدہ، سورۃ المائدہ کو آپ پڑھ لیں تو آپ کو یہی انداز نظر آئے گا کہ وہاں پر جو اسلوب ہے بڑا نرم ہے اور خطاب بڑا آسان ہے۔ تو ایک تو یہ تھا اسلوب۔ الغالب فی المکی قصر الآیات، مکی صورتوں میں اکثر آیات چھوٹی ہیں، وقوت المحاجہ، حجت بڑی مضبوط ہے، آیات چھوٹی ہے اور حجت دلیل بڑی مضبوط ہے۔ لأن غالب المخاطبین معاندون مشاقون، اس لیے کہ اکثر جو مخاطب ہیں وہ دشمن بھی ہیں اور مخالف بھی ہیں۔ فخوطبوا بما تقتضی حالهم، تو ان سے خطاب ویسے کیا گیا جیسے ان کی حالت کا تقاضا تھا۔ سورۃ طور کو پڑھ لیجیے، اس حوالے سے آیات چھوٹی ہیں، جو دلیل اور حجت ہے بڑی مضبوط ہے۔ مدنی فالغالب فیہ طول الآیات، مدنی صورتوں میں آیات بڑی طویل ہیں، وذکر الاحکام، اور اس میں احکامات کا ذکر ہے، مرسلتن بدون محاجہ، اور وہ احکامات بغیر کسی حجت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ لأن حالہم تقتضی ذلک، اس لیے کہ ان کی حالت اسی کا تقاضا کرتی تھی، وہ تو تسلیم خم کرنے والے ہیں، ان کو دلائل دینے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو قائل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، مطلق احکامات ذکر کر دیے گئے۔ اقرأ آیت الدین فی سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ میں قرض والی ایک طویل آیت کے اندر جو احکامات ہیں اس کو پڑھ لیجئے، وہاں سے آپ کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہوگی کہ احکامات کو مطلق ذکر کر دیا گیا ہے۔ یہ تھا اسلوب مکی صورتوں میں، چونکہ مخاطب جو منکر تھے، معرض تھے، متکبر تھے، لہذا وہاں پر کلام بڑا سخت ہے، بڑی شدت کے ساتھ، بڑی مضبوطی کے ساتھ، بڑے دلائل کے ساتھ، اور آیات چھوٹی چھوٹی، کیونکہ وہ زیادہ دیر بات سنتے نہیں تھے۔ مدنی صورتوں میں کیا ہے؟ مدنی صورتوں میں کلام بڑا آسان ہے، خطاب بڑا نرم ہے، احکامات کا ذکر ہے، بغیر دلائل کے، قوت، بغیر کسی حجت کے۔ وجہ اس لیے کہ وہاں کے جو مخاطب ہیں وہ مطیع اور فرما بردار ہیں۔ وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ الْمَوْضُوع، موضوع کے اعتبار سے مکی اور مدنی صورتوں کو کیسے پہچانا جائے گا؟ الغالب فی المکی تقریر التوحید والعقیدۃ السلیمۃ، مکی صورتوں میں توحید اور عقیدہ سلیمہ کا اثبات ہے، یعنی عقیدہ توحید کا بیان ہے، خصوصاً ما یتعلق بتوحید الالوہیۃ والایمان بالبعث، بالخصوص جس کا تعلق عقیدہ توحید الوہیت کے ساتھ ہے، اور بعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے حوالے سے، یعنی توحید الوہیت اور بعث بعد الموت، اس عقیدے کا ذکر ہے۔ لأن غالب المخاطبین ان ينکروا ذلك،
اس لیے کہ اس کے اکثر جو مخاطب مکہ میں رہنے والے تھے وہ توحید الوہیت کے بھی منکر تھے اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے حوالے سے بھی اس نظریے کے منکر تھے، تو وہاں اس چیز کو بیان کیا گیا۔ اما المدنی فالغالب فیہ تفصیل العبادات والمعاملات، مدنی صورتوں میں عبادات کی تفصیلات ہیں، معاملات کی تفصیلات ہیں، لأن المخاطبین قد تقرر فی نفوسہم التوحید والعقیدۃ السلیمہ، اس لیے کہ جو مدینہ کے مخاطب تھے، مدینہ میں جو مخاطبین ہیں، ان کے نفوس میں عقیدہ توحید راسخ ہو چکا تھا، فہم فی حاجت لتفصیل العبادات والمعاملات، اب ان کو ضرورت تھی عبادات اور معاملات کی تفصیلات کی۔ الافادہ فی ذکر الجہاد واحکامہ والمنافقین واحوالہم، اور کیا ذکر کیا گیا؟ جہاد کا ذکر ہے، اس کے احکامات کا ذکر ہے، منافقین اور ان کے احوال کا ذکر ہے مدنی صورتوں میں، اس لیے کہ اقتداء الحال، حال کا تقاضا یہی تھا۔ ذالک حیث شرع الجہاد، وہاں جہاد مشروع قرار دیا گیا مدینہ میں، تو لہذا مدنی صورتوں میں جب جہاد مشروع ہو گیا تو وہاں احکامات بھی آ گئے۔ وظہر النفاق، اور نفاق بھی مدینہ میں ظاہر ہوا تھا، بخلاف القسم المکی، برخلاف مکی صورتوں کے، وہاں تو جہاد کا حکم ہی نہیں تھا، جہاد کی مشروعیت ہی نہیں تھی، تو احکامات مکی صورتوں میں کیسے آتے؟ ہاں، مکی صورتوں میں جہاں جہاد کا ذکر آیا ہے تو وہاں دعوت توحید مراد ہے۔ تو مکہ میں نفاق ظاہر ہی نہیں ہوا تھا تو نفاق کا، منافقین کا ذکر نہیں آیا۔ منافقین مدینہ میں ظاہر ہوئے تو مدنی صورتوں میں ان کا بیان ہے۔ مشروعیت جہاد مدینہ میں آئی تو احکامات بھی مدنی صورتوں میں ہے۔ فوائد معرفت المکی والمدنی، مکی اور مدنی صورتوں کی معرفت کے فوائد کیا ہیں؟ معرفت المکی والمدنی نوع من انواع علوم القرآن المہمہ، مکی اور مدنی صورتوں کی جو معرفت ہے یہ قرآن کریم کے علوم میں سے، قرآن کریم کے علوم کی اقسام میں سے ایک اہم قسم ہے۔ لأن فیہ فوائد، اس کے بہت سارے فوائد ہیں، منہا، ان میں سے ایک، ظہور بلاغت القرآن فی اعلی مراتبہا، قرآن کریم کی بلاغت کا ظہور اعلی مرتبے میں، کہ قرآن کریم بلاغت کے اعلی مرتبے پر فائز ہے۔ جب آپ یہ دونوں مکی اور مدنی صورتوں کو سمجھیں گے، اسلوب کو سمجھ گئے، موضوع کو سمجھ گئے، اور قرآن اس حالات کے مطابق اترا ہے، انداز اس کے مطابق ہے، تو یہ سمجھ آئے گی کہ قرآن کریم بلاغت کے اعلیٰ مرتبے پر ہے۔ کیسے؟ حیث یخاطب کل قوم بما تقتضی حالہم، یہ قرآن خطاب کر رہا ہے ہر قوم کو اس کی حالت کے مطابق، جو اس کی حالت کا تقاضا ہے اس تقاضے کے مطابق خطاب کر رہا ہے۔ من قوت و شدت، جہاں قوت اور شدت کی ضرورت تھی وہاں قوت اور شدت ہے، او لین و سہولہ، جہاں نرمی اور سہولت تھی وہاں نرمی اور سہولت کے مطابق ہی کلام کیا ہے، مکہ اور مدینہ، جیسا کہ آپ جان چکے ہیں۔ ظہور و حکمت التشریع فی اسمى غایاتہ، شریعت کی حکمت کا ظہور اس کے اعلیٰ مقاصد میں، حیث یتدرج شیئا فشیئا، کہ قرآن بالتدریج آہستہ آہستہ اپنی تکمیل تک گیا ہے، بحسب الاہم علی ما تقتضیہ حال المخاطبین، کہ قرآن کریم کا نزول اہمیت کے اعتبار سے جو سب سے اہم تھا مخاطبین کے حال کے مطابق، قرآن کریم نے سب سے پہلے، اللہ رب العزت نے قرآن میں سب سے پہلے اسے ذکر کیا ہے۔ وَاِسْتِعْدَادِهِمْ لِلْقُبُولِ وَالتَّنْفِيذِ، اور ان کی قبول اور نفاذ کے نافذ کے اعتبار سے ان کی صلاحیت کے مطابق۔ یعنی ایک تو یہ کہ قرآن کریم میں تدرج ہے، ہر چیز آہستہ 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 اپنی تکمیل تک آئی ہے، اور اس میں مخاطب کے حال کے تقاضے کو دیکھا گیا ہے، اس کے مطابق سب سے اہم چیز پہلے اسے ذکر کیا گیا، اور پھر دیکھا کون کس کو کتنا قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کو نافذ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو قبول کرنے اور نافذ کرنے کی استعداد دیکھی گئی ہے،
اور مخاطب کے حال کے تقاضے کو دیکھ کر سب سے اہم چیز کو مقدم کیا گیا ہے اور بالتدریج اس قرآن کریم کو مکمل کیا گیا ہے۔ تربیت الدعات الی اللہ تعالی، دعات کی تربیت، جو اللہ کی طرف دعوت دین دیتے ہیں ان کی تربیت، وتوجیہہم الی یتبعوا ما سلک القرآن، اور ان کو متوجہ کرنا کہ وہ پیروی کریں اس اسلوب کی جس پر قرآن چلا ہے، انداز گفتگو میں اور موضوع میں، من حیث المخاطبین، مخاطب کے اعتبار سے، بحیث یبدأ بالاہم فالاہم، کہ وہ انسان اپنی دعوت میں ابتدا کرے سب سے اہم چیز کا، اس کے بعد جو اہم ہوگی اس کا، وتستعمل الشدۃ فی موضعها، اپنی جگہ پر وہ سختی کو بھی استعمال کرے، والسہولۃ فی موضعها، اور سہولت کو بھی اپنی جگہ پر استعمال کرے، جہاں نرم کلام کرنا ہے تو وہاں نرم کلام کرے، جہاں سخت کلام کرنا ہے وہاں سخت کلام کرے۔ تمیید الناسخ من المنسوخ، چوتھی چیز جو مکی اور مدنی کی معرفت سے انسان کو پتا چلے گی، وہ ناسخ اور منسوخ کا تمیز ہے۔ لو وردت آیاتان مکیہ و مدنیہ، مثلا دو آیتیں سامنے آتی ہیں، ایک مکی اور ایک مدنی ہے، یتحقق فیہما شروط النسخ، اور ان دونوں میں نسخ کی شروط پوری ہو رہی ہیں، دونوں آیت معارض ہیں، دونوں میں تطبیق ممکن نہیں ہے، ایسا مفہوم بیان نہیں ہو سکتا کہ جس کی وجہ سے وہ دونوں قابل عمل ہو جائیں، تو فإن المدنیہ ناسخۃ للمکیہ، تو مدنی صورت، مدنی آیت ناسخ ہو جائے گی مکی صورت اور مکی آیت کی، مکی آیت منسوخ ہو جائے گی، لتأخر المدنیت عنہا، اس لیے کہ مدنی صورت یا آیت مکی آیت کے مقابلے میں کیا ہے، بعد میں نازل ہوئی ہے، تو بعد والی آیت پہلی والی آیت کے لیے کیا بن جائے گی، ناسخ۔ کیا ٹائم ہو گیا؟ الحکمت من نزول القرآن مفرقہ، نزول قرآن مفرق الگ الگ ہوا، اس میں کیا حکمت ہے، اس کا بیان۔ من تقسیم القرآن الی مکی و مدنی، قرآن کریم کی جو تقسیم مکی اور مدنی کی طرف ہے، یتبین انہ نزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مفرقہ، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن نبی علیہ السلام پر الگ الگ نازل ہوا ہے، وَلِنُزُولِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ حِكَمٌ كَثِيرًا، اس اعتبار سے قرآن کریم کا جو نزول ہوا ہے اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہیں۔ نمبر ایک، تثبیت قلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے دل کو مضبوط کرنا، کیونکہ یہ قول ثقیل ہے، یک بار کی کا نزول نبی علیہ السلام کے دل کے لیے بھاری ہو جاتا، جیسے کہ اللہ کا فرمان، وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کفار کہتے ہیں کہ یہ قرآن نبی علیہ السلام پر یک بار کیوں نہیں اترا؟ اللہ فرماتا ہے کذالک، یعنی کذالک نزل اللہ مفرقا، ہم نے اس قرآن کو الگ الگ اس لیے نازل کیا ہے، لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کر سکیں، ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے اس قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ ولا یاتونک بمثل، نہیں لاتے آپ کے پاس کوئی مثال، لیصد الناس عن سبیل اللہ، تاکہ ان مثالوں کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی راہ سے دور کر دیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا، اس کے مقابلے میں ہم آپ کے پاس حق لاتے ہیں اور اس کی بہترین توجیہ لاتے ہیں۔ تو یہ پہلا مقصد تھا، آپ کے دل کو مضبوط کرنا۔ دوسرا، ان یسہل علی الناس حفظہ وفہمہ والعمل بہ، لوگوں پر آسان ہو جائے اس قرآن کا حفظ، اس کا فہم اور اس کا عمل، حیث یقرأ علیہم شیئا فشیئا، کہ قرآن ان پر تھوڑا تھوڑا پڑھا جائے، جیسے کہ اللہ کا فرمان، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، ہم نے قرآن کو الگ الگ نازل کیا ہے، لِتَقْرَأُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ آپ لوگوں پر اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور اس کو ہم نے الگ الگ نازل کیا ہے۔ تیسرا مقصد، تنشیط الہمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفیذہ، انسان کی ہمتوں کو بیدار کرنا، قرآن کریم کے نزول والے مقام کو قبول کرنے کے لیے،
جو قرآن نازل ہے اس کو قبول کرنے کے لیے اس کی ہمت کو بیدار کرنا اور اس کو نافذ کرنے کے لیے انسان کی ہمت کو مضبوط کرنا اور بیدار کرنا. حیث یتشوق الناس، اس اعتبار سے کہ لوگ مشتاق ہو جائیں، الی نزول الآیہ، لوگ مشتاق ہو جائیں، لوگ شوق رکھیں، اشتیاق رکھیں قرآن کے نزول کی طرف، قرآن کی آیت کے نزول کے مشتاق بن جائیں. لا سیما عند اشتداد الحاجت الیہ، بالخصوص جب لوگوں کو ضرورت ہو اللہ رب العزت کی طرف سے کسی معاملے کی وضاحت کی، کسی حکم کی وضاحت کی، تو اس وقت لوگ اللہ رب العزت کی اس وحی کے مشتاق ہو جائیں. جیسے کما فی آیت الافک واللعان، جس طرح واقع افک میں اور واقع لعان میں مسلمانوں کو اس وقت انتظار تھا اللہ رب العزت آیات نازل فرما کر اس مسئلے کی وضاحت فرما دے. لعان کے مسئلے میں اللہ آیت نازل فرما کر اس مسئلے کی توضیح فرما دے. چوتھا مقصد التدرج فی التشریع، شریعت میں تدرج حتی یصل الی درجۃ الکمال، تاکہ وہ شریعت آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچ جائے. جیسا فی آیات الخمر، شراب والی آیات کے بارے میں کیا ہوا؟ الذی نشأ الناس علیہ، جس پر لوگوں کی نشو نما ہوئی تھی. والفوا، اور لوگوں نے اپنے آباء و اجداد کو اسی پر پایا. شراب پیتے پیتے ایک چھوٹا بچہ جوان ہوتا، جوان بوڑھا ہو جاتا، ان کی نسلوں میں شراب تھی. کان من الصعب علیہم، ان کے لیے بڑی دشوار کن بات تھی. ان یجابہ بالمنع منہ منعا تاما، کہ ان کو سختی کے ساتھ روک دیا جاتا، مکمل روک دیا جانا. فنزل فی شأن اولا قولہ تعالی، شراب کے مسئلے میں سب سے پہلے اللہ کا یہ فرمان اترا. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما. یہ شراب اور جوئے کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے بہت بڑا گناہ ہے، ہاں اس میں لوگوں کا فائدہ بھی ہے لیکن گناہ زیادہ ہے. فکان فی ہذہ الآیہ، اس آیت میں تھا تہیئۃ للنفوس، لوگوں کو ان کی نفوس کو تیار کرنا، لقبول تحریمہ، اس کی حرمت کو قبول کرنے کے لیے. حیث ان العقل یقتضی، اس لیے کہ انسان کی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے، اللہ یمارس شیئا اسمہ اکبر من نفعہ، کہ انسان ایسی چیز میں محنت نہ کرے جس کا گناہ نفع سے زیادہ ہو، جس میں گناہ بھی ہو اور نفع بھی ہو اور گناہ زیادہ ہو. عقل اس بات کو کہتی اس کو چھوڑ دیا جائے. تو اس آیت میں پہلا پیغام تھا کہ یہ حرام ہو جائے گی، لہذا اس کی حرمت کے لیے اپنے ذہن کو قبول کرنے کے لیے تیار کرو، ذہن کو تیار کرو اس حرمت کو قبول کرنے کے لیے. پھر دوسرا حکم اترا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، اہل ایمان نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، جب تک تمہیں معلوم نہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. فکان فی ہذہ الآیہ تمرین، اس آیت میں پریکٹس کروائی گئی علی ترکی فی بعض الاوقات، بعض اوقات میں اس شراب کو چھوڑنے کی، وہی اوقات الصلوات، اور یہ نماز کے اوقات تھے. تیسرا مقام ثم نزل ثالثا قوله تعالی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا لعلکم تفلحون. اس میں جوے کو، شراب کو، بتوں کو، ان تیر اندازیوں کو نجس اور شیطانی عمل قرار دیا گیا، اور کہا گیا کہ یہ شراب، یہ جوا، یہ بت اور یہ فال نکالنا، یہ سب شیطانی عمل ہے، اس سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. انما یرید الشیطان، شیطان یہ چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ تمہارے درمیان دشمنی، نفرت کو پیدا کر دے، فی الخمر، شراب کے ذریعے، والمیسر، جوئے کے ذریعے، ویصدکم عن ذکر اللہ، اور تمہیں اللہ کی راہ سے روک دے، وعن الصلاۃ، نماز سے روک دے. فہل انتم منتہون، کیا تم رک رہے ہو؟ یعنی رک جاؤ. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. واحذروا، اور ڈر جاؤ اس کے احکامات کی مخالفت سے. فإن تولیتم، اگر تم نے اعراض کیا، فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین، تو یہ جان لو ہمارے پیغمبر کی ذمہ داری صرف تبلیغ کرنا ہے، باقی احتساب، تمہارا محاسبہ کرنا، انتقام لینا، تمہیں سزا دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. فکان فی هذه الآیات، تو ان آیات میں تھا المنع من الخمر منعا باتا فی جمیع الاوقات، شراب سے مکمل طریقے سے باز آ جانا،
بعد ان حیت النفوس، اس کے بعد کہ آپ نفوس کو تیار کر دیا گیا تھا کہ اب اس کی حرمت آئے گی، پھر پریکٹس کروائی گئی بعض اوقات میں اس کو چھوڑنے پر، اور اس کے بعد پھر کلی طور پر اس سے منع کر دیا گیا۔ تو یہ تھا شریعت کی تکمیل کے لیے تدرج اختیار کرنا۔ تو یہ مکی اور مدنی صورتوں کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ یہ ان کو قرآن کو الگ الگ نازل کیا گیا، اور پھر اس کے یہ 4 مقاصد تھے: رسول اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کرنا، ہمتوں کو بیدار کرنا نزول قرآن کو قبول کرنے کے لیے، شریعت میں تدرج تاکہ آہستہ آہستہ وہ درجہ کمال تک پہنچ جائے۔ اللہ سے دعا کہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔